ملک کے بیشتر حصوں میں شدید برفباری اور سردی نے زندگی کو منجمد کر دیا۔ سوات کے سیاحتی مقامات مالم جبہ اور کالام میں برف باری کے بعد وادی نے سفید چادر اوڑھ لی، جبکہ یہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد بھی سیر کے لیے پہنچی۔ سیاحوں نے سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ قرار دے دیا۔ سیفٹی کر کے آئیں، اگر آنے کا شوق رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس موسم کو تو انجوائے بندے سال میں ایک بار ہی کرتے ہیں۔ یہ بالکل سوئٹزرلینڈ ہے بھائی۔ مری میں شدید برف باری بھی سیاحوں کو آنے سے نہ روک سکی۔ مال روڈ پر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ سیاحوں نے لائیو برف باری دیکھ کر خوب لطف اٹھایا۔ مزہ آ رہا ہے اور بہت لکی ہیں ہم لوگ کہ ہمیں لائیو برف باری دیکھنے کو ملی۔ ہاں بہت مزہ آ رہا ہے، دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں، بچوں کو لے کر آئیں۔ ضلع ایبٹ آباد کے سیاحتی علاقوں نتھیا گلی، گھوڑا گلی، جھینکا گلی اور گلیات بھر میں تیز برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر گاڑیوں کی چھتوں پر جمی برف خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے اور بھاری مشینری سڑکیں صاف کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد ضلع نیلم، باغ اور راولا کوٹ میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وادی لیپا میں 3 روز سے جاری برف باری کے باعث نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا اور ہزاروں لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ بلوچستان بھی مکمل طور پر شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ کلاق میں سائبیرین ہواؤں نے ہر چیز کو قلفی میں بدل دیا ہے۔ بیشتر شہروں کے ندی نالوں اور نلوں میں پانی جم گیا اور گیس بھی نایاب ہو گئی۔ ساتھ ہی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور آنکھ مچولی نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ زیارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ صوبے کا سرد ترین مقام ہے۔ ادھر پنجاب کے شہر سیالکوٹ اور گرد و نواح میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ہے، تاہم پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج تاحال برقرار ہے۔